أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. اس سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالی نے مثالوں کو بیان کیا، کیونکہ مثال کے ذریعے سے بات کو سمجھانا آسان ہے۔ آج بھی اللہ تعالی اپنی عظمت، اپنے بڑائی، اپنے شان، اپنے وحدانیت، اپنے مالکیت، خالقیت، معبودیت، رازقیت کے ایک خوبصورت مثال دے رہے ہیں۔ کیا مثال ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو ایک غلام ہے، اس کے کئی مالک ہیں اور بہت سے مالک ہیں، لیکن مالک بھی آپس میں برابر نہیں۔ یہ نہیں کہ غلام کو کہیں ایک دن اس کا ہے ایک دن اس کا ہے، نہ، آپس میں ضدی ہیں۔ وہ کام کا کہتا ہے تو دوسرا بھی کہتا ہے، تیسرا بھی کہتا ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، وہ بیچارہ ملازم ہے، وہ غلام ہے، کئی مالک ہیں۔ ایک کہتا ہے میرے لیے پانی لاؤ، دوسرا کہتا ہے میرا کپڑا دھو، تیسرا کہتا ہے بازار سے سامان لاؤ۔ اب حیران ہے، اگر اس کی بات کو نہ مانے تو یہاں ڈانٹ پڑتی ہے، اس کا نہ مانے تو وہاں مار پڑتا ہے، اگر اس کا لائے تو اس کا رہ جاتا ہے۔ یہ پریشان ہے یا نہیں ہے؟ یہ سرگردان ہے یا نہیں ہے؟ اس کا دروازہ ایک نہیں ہے، کبھی ادھر جھکا ہے، کبھی ادھر جھکا ہے، کبھی ادھر جھکا ہے۔ اور ایک وہ ہے جو ایک ہستی کا، ایک مولا کا، ایک آقا کا وہ غلام ہے۔ صاف ظاہر ہے جب بھی وہ حکم کہے وہ ہر وقت تیار ہے اور اس کے حکم کو پورا کرتا ہے۔ تو کیا خیال ہے کون سا غلام خوشحال ہے، کون سا غلام اطمینان میں ہے، کون سا کامیاب ہے، کون سا ناکام ہے؟ صاف ظاہر ہے جس کا آقا ایک ہے، جس کا مالک ایک ہے، جس کا در ایک ہے، وہ ہمیشہ ایک ہی در میں جانے والا، ایک ہی آقا کا غلام، وہ خوشحال ہے۔ تو یہی مثال ہے، ایک مشرک ہے، ایک موحد ہے۔ مشرک کا معبود کئی ہوتے ہیں، کبھی تو یا علی کا نعرہ لگاتا ہے، کبھی تو یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے، کبھی تو یا فلاں بھاول حق بیڑا دھک کے نعرے لگاتا ہے، کبھی تو کسی مٹی کو دیکھا چاٹنے لگا، کسی جھنڈی کو دیکھا جھکنے لگا، کسی کپڑے کو دیکھا پاڑنے لگا، کسی دربار کو دیکھا تو وہاں جھک گیا، کسی سرمایہ دار کو دیکھا تو چاپلوسی کرنے لگا۔ لیکن ایک وہ غلام ہے جس کے دل میں ایک اللہ، ایک ہی مولا بسا ہوا ہے۔ مشکل ہو تب بھی اللہ، بیماری ہو تب بھی اللہ، غم ہو تب بھی اللہ، صحت ہو تب بھی اللہ، بچے ہو نہ ہو اللہ، بیماری ہو یا صحت ہو اللہ، آزادی ہو یا قید ہو اللہ، خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہو اللہ، سیر سالی ہو یا امن ہو یا بد امنی ہو، سب میں، ہر حال میں، ہر وقت میں، کانا ہو یا بھوکا ہو تب بھی اللہ۔
تو یہ دونوں برابر ہیں، ہر گز برابر نہیں۔ تو یہ مثال ہے مشرک اور موحد کا، کہ مشرک کئی دروں میں ہے، بس کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی کوئی اس کا ایک دروازہ نہیں ہے، اور موحد ایک اللہ کے در کا پڑا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ مہربان ہے۔ ہمیں یاد ہے ہمارے سپاہ صحابہ اہل سنت والجماعت کے سر جرنیل مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ہستی تھے۔ مولانا اعظم طارق رحمت اللہ علیہ نے تقریباً جسم میں کوئی حصہ نہیں تھا جو زخمی نہ ہوا۔ ایک اللہ والے نے کہا آپ کی مثال تو خالد بن ولید کی ہے، 4 مرتبہ MNA بنے، قومی اسمبلی میں 4 مرتبہ، اور پاکستان کی تاریخ میں یہ واحد ہیں سیاستدان کہ جیل میں بیٹھ کر صرف اپنے ووٹروں کو خطیں دی اور جیل میں بیٹھ کر بھاری اکثریت میں کامیابی حاصل کی۔ 4 مرتبہ MNA بنے، 2 مرتبہ MPA بنے، اور آج تک اس نے اپنا گھر نہیں بنایا، یعنی اتنا بھی اپنے لیے رکھا نہیں، کریا کے مکان پہ رہ رہے ہیں، اور وہ بھی ایک مرحلہ کا مقام ہے جھنگ میں، وہ بھی کریا کا۔ اور ایسے ہی اس کے بیٹے ہیں معاویہ اعظم، اللہ ان کی زندگی کو دراز فرما دے، وہ بہت بڑے ہستی ہیں، وہ مولانا اعظم طارق کے بیٹے ہیں، وہ 2 مرتبہ MNA بنے ہیں، اس کا بھی آج تک اپنا ذاتی گھر نہیں ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف، کسی اور کا ڈر دل میں رکھنا شرک سمجھتا ہوں۔ میں اگر کسی افسر سے ڈروں، میں بم سے ڈروں، میں جیل سے ڈروں، میں ہتھکڑی سے ڈروں، میں گولی سے ڈروں، تو میں مشرک ہوں، موحد نہیں۔ میرے دل میں اللہ کے علاوہ خوف نام کی کوئی چیز نہیں۔ اس کو کہتے ہیں حقیقی معنی میں موحد، بس اس کو پھر اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ مثالیں دے رہے ہیں، ضرب اللہ مثلا، بیان کیا اللہ نے مثال، رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، ایک آدمی ہے، غلام ہے کہ اس کے کئی مالک ہیں مشترکہ، لیکن ضدی ہیں، آپس میں ضدی ہیں، معاف نہیں کرتے۔ ورجلا سلما لرجل، اور ایک آدمی ہے بالکل یعنی غلام ہے لیکن ایک آقا کا ہے، ایک مالک کا ہے۔ اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، وہ اور دروں کا نہیں ہے، بس ایک در میں پڑا رہتا ہے۔ حل یستویان مثلا، آیا یہ دونوں مثالیں برابر ہیں؟ برابر نہیں۔ ایک غلام خوشحال ہے، ایک پریشان ہے، ایک دروازے کا ہے، ایک کئی دروازے کا ہے۔ یہی مثال مشرک و موحد کا ہے۔ مشرک ہر جگہ جھکتا ہے، موحد ایک ہی در کا رہتا ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں کس کے ہیں با؟ تعریف ہو تو کس کا ہو، بڑائی ہو تو کس کا ہو؟ اللہ کا۔ بل اکثرهم لا یعلمون، انداز قرآن، بلکہ اکثر وہ ہیں جو جانتے نہیں۔ کافر یہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی فوت ہو جائے گا تو آواز دب جائے گی، لیکن ان کو کیا پتہ تھا کہ اس آواز نے دبنا نہیں، اس نے بڑھنا ہے، اس نے پھیلنا ہے، اس نے پوری دنیا میں جانا ہے۔ انک میت و انہم میتون،
اے میرا آقا اگر آپ فوت ہو جائیں گے تو انہوں نے بھی مرنا ہے، یہ بھی مرنے والے ہیں، دنیا میں تو کوئی نہیں رہتا، موت کے بعد حیات ہے، کافر کا بھی ہے، مومن کا بھی ہے، صالحین کا بھی ہے، شہداء کا ہے، لیکن سب سے کامل حیات انبیاء کا ہے۔ انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ باقی برزخ کے معاملے ہیں وہ ہمارے آنکھوں سے پردے میں ہیں۔ ثم انکم یوم القیامت، پھر تحقیق تم قیامت کے دن عند ربکم تختصمون، جھگڑا کرو گے، یعنی اپنا دعویٰ ثابت کرو گے۔ حدیث پاک میں ہے اول خصمین یوم القیامت الجاران، قیامت کے دن سب سے پہلے جو دو جھگڑا کرنے والے، سب سے پہلے بیوی اور شوہر کا نہیں، باپ اور بیٹے کا نہیں، رشتہ دار کا نہیں، جو جھگڑا آئے گا وہ ہمسایوں کا آئے گا۔ ہمسایہ کے ساتھ جھگڑا کرے گا، یا اللہ دروازہ میرے دروازے میں ایک تھا، یا اللہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایک تھا، یا اللہ میرا ہر چیز اس نے بند کیا تھا، پانی تک بند کیا تھا، آنا جانا بند کیا تھا، شور شرابہ تھا، مجھے بہت ایذا دیتا تھا، اور حتیٰ کہ میرا جینا اس نے حرام کیا۔ ایسے بھی ہوتے ہیں ہمسایوں میں، بہت سے ہمسایہ اچھے بھی ہوتے ہیں۔ ہمسایہ اگر برا ہو تو آپ سمجھ لو کہ زندگی ویرانہ ہے، ادھر زندگی گزارنا مشکل ہے۔ اور حدیث پاک میں ہمسائے کا بہت خیال کا کہا، حتیٰ فرمایا ہے کہ اگر آپ چھلکا بھی پھینکو تو وہاں نہ پھینکو، پہلے تو اس کا حصہ دو، ان کو بھی تھوڑا بہت دو، فروٹ لایا دے دو، سالن بنایا دے دو، اگر گنجائش نہیں تو پھر فروٹ کو ظاہر نہ کرو، اس کے بچے نہ دیکھیں، سالن کو خوشبودار نہ کرو، اس کے بچے نہ سونگیں۔ باقی روح اور جسم کا جھگڑا بھی ہوگا۔ روح کہتی ہے کہ یہ گناہ کا ارتکاب آپ نے کی، مجرم آپ ہیں، جسم کہتا ہے آپ ہیں۔ روح یہ کہتی ہے میں تو کچھ بھی نہیں، جسم کہتا ہے میں پھر کیا۔ اگر روح نہ ہوتی تو نہ ہاتھ میں حرکت نہ زبان میں، تو پھر اللہ کے نبی نے فیصلے میں فرمایا کہ ایک فرشتہ نمودار ہوا، پھر کہا میرا ایک فیصلہ ہے تم سناؤ۔ ایک نابینا ہے، ایک جو ہے معذور ہے۔ اب ایک باغ میں گئے، اوپر سیب ہیں، نابینا دیکھتا نہیں، معذور اٹھ نہیں سکتا، لا نہیں سکتا۔ اب معذور نے کہا کاکا ادھر ہیں سیب۔ اس نے کہا جی میں تو دیکھتا نہیں ہوں۔ کہا دیکھتا میں ہوں، کندھا آپ لائیں پھر لاتا ہوں، دونوں کھاتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے، مالک کے مجرم صرف نابینا ہے یا اس کا وہ منڈا اپاہج بھی ہے؟ تو صاف ظاہر ہے دونوں ہیں، دونوں مجرم ہیں۔ تو اس طرح جب گناہ ہو تو جسم اور روح دونوں مجرم ہیں، دونوں مغموم ہیں۔ جسم کا سکون، روح کا سکون اللہ نے اطاعت میں، عبادت میں، دین میں، توحید میں، اسلام میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين۔ یا اللہ آپ ہمیں ہدایت کے راستے پر گامزن فرما، ہدایت کے راستے پر گامزن فرما۔ اللہ ان راستے پر چلا جو آپ نے انبیاء کو چلایا، اولیاء کو چلایا، شہداء اور صالحین کو چلایا۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے اعمال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ کفر اور شرک کی بیماری سے ہمارے سب کی حفاظت فرما۔ بس اپنے ایک ذات کا بنا، اپنے در کا بنا، ہر جائی بننے سے ہماری حفاظت فرما، آمین۔